لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد. آدمی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کہہ پاتا، گوشت بھی دیکھنا ہے، روٹی کو بھی دیکھنا ہے، تو بھول جاتا ہے آدمی. تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر بھول گئے ہیں تو مرنے والی کا نقصان نہ ہو، اس نیت سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو، اس نیت سے کہ جس کا ایصال ثواب کی مجلس ہے. آل زہرا مرحومہ بنت شیر علی مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربی. اللهم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے جو میں لے کے آیا تھا، جو پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ بدلا. واقعہ یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے، جن کی اہلیہ کے مجلس کا نام ابوالقاسم، تو اس وقت نہیں توجہ کی، جبکہ میرا اپنا خود کا یہ ہے کہ جو روایت کہتی ہے ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں، اور میں اس کا سختی سے لحاظ کرتا ہوں. اتفاق یہ کہ نہیں توجہ ہوئی. بات یہ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ ذہن میں بات نہیں آئی، اور جب جو ہے چاند واند ہو کر کے جب متوجہ ہو، ایک آدھ دو بار موبائل اٹھایا کہ بھیا فون کریں، یہ کیسے ہوگا، ممکن نہیں ہے امام کے. پھر نے کہا یار بیچارے کا تو اتنا بڑا حادثہ ہے، دوسرے وہ سارا انتظام کر چکا ہوگا، اب کر کیا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک میری اپنی غلطی ہے. وہ جیسے ہم متوجہ نہیں تھے تو وہ بھی متوجہ نہیں رہے ہوں گے. تو مین تو ہم کو اس پر بولنا چاہیے تھا کہ جو ہم سے چوک ہوئی ہے. اب بہرحال مجبوری ہے. کل سے دماغ میں میرے یہ تھا کہ پڑھنا ہے عورت، زوجہ، بیوی، اس کے کیا حقوق ہیں، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے. تو کچھ جو ذہن میں ہے وہ عرض کرتے، کچھ یہاں نشان لگا ہوا کتاب میں تھا. لیکن بیٹھے بیٹھے نفس نے ملامت کیا کہ ایک غلطی تو کم کر چکے ہیں. اب وہ کریم لوگ ہیں، وہ اس پر نوٹس نہ لیں اور بات ہے.
اب دوسری غلطی کرنے جا رہے ہو کہ روز ولادت امام رضا اور کچھ اور موضوع لے کے بیٹھو گے. صلوات بر محمد. تو اب وہ میں نے کتاب رکھ دی کنارے پر. اب کتنا آپ سمجھیں گے کتنا میں پڑھوں گا وہ تو اللہ کے اوپر ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور ایک آیت. ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کو قرآن سے ملا کے اگر پڑھے نا آدمی بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے. مثلا ہم سمجھتے جیسے اب فیضان ہے, جو شعر انہوں نے اس دن وہاں پڑھا تھا وہی آج پڑھ دیا یہاں. یا وسیع حسن ہے, جو وہاں چھولس میں پڑھا تھا وہی یہاں پڑھ دیا. مثلا یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دوسرا کلام نہیں. مثلا میں مثال دے رہا ہوں فیضان بھائی, بھائی میری سوری, میں نے وہی مجلس کیوں یہاں پڑھ دی؟ میرے پاس دوسرا میٹر نہیں ہے. کیا قرآن کے اندر یہ مجبوری ہے؟ پھر قرآن ریپیٹ کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ ہوگا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. ریپیٹ. اچھا چلیے یہاں تو بیچ میں ایک آتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک آیت ہے سیم ریپیٹ ہوئی ہے بلا فصل. کہاں؟ شوگر کا بڑا حال برا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے, یاد کروں, بھول گیا. پڑھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. بولیے یسرن. آگے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. سیم آیت تکرار ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ کیوں؟ کمال ہے نہیں ہے؟ اچھا قرآن کو تو جانے دیجئے, خود اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ بیان میں سمجھنا آسان نہیں ہے. کیا اندر ایک فقرہ پہلے اپنے امام کا لے لیجئے. موجودہ امام فرماتے ہیں کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ واٹس یور نیم؟ چھوڑیے. تو یہ کوثر صاحب جو ہیں یہ ایک دن مل گئے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے ہیں؟ کہرانا. تو ادھر ہی کہیں گئے تھے صاحب, کسی مارکیٹ میں ہم بھی گزر رہے تھے, دیکھا یہ بیچارے جھولا لیے چلے جا رہے ہیں. بادل بہت زبردست تھا, سورج دکھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا بھائی اتنا بڑا شاعر یہ کہاں گھوم رہا ہے اندھیرے میں؟ کہنے لگا مول صاحب بہو نے کہا ذرا سبزی لے آؤ. تو میں آ گیا. تو میں دیکھیے عزت چاہتے ہیں بہو کی نوکری کیجئے, سیدھی بات. اگر اس عزت سے بڑھاپا گزارنا ہے تو کہنے لگے مول صاحب بہو نے کہا سبزی لے آؤ. تو میں نکل آیا سبزی لے آؤں. تو میں نے کہا بھائی کوئی ٹارچ وارچ نہیں لے رکھی آپ نے؟ کہنے لگے دن کے 4 بجے ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بھائی سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے ٹارچ تو ہونا چاہیے. تو جواب کیا ہوگا؟ یہی تو کمال ہے سورج کا. دکھائی دے یا نہ دے دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی رہے گی. شاید امام کا مطلب یہ ہو میری مثال ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. امام نظر آئے یا نہ آئے کائنات نور امامت سے فائدہ اٹھاتی. یہ ہو گیا نا. آپ نے سبحان اللہ کہا, مطلب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ٹھیک ہے. اب سنیے دوسرا مطلب اس کا. امام نے کیا فرمایا؟ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے
بولیے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. تو ایک مطلب تو ہم نے وہ سنا دیا. دوسرا بہت سفر کیا ہوگا نا آپ لوگوں نے زیارت وغیرہ میں, حج میں, فلائٹ کا سفر. تو مجھ کو ایک مرتبہ جانا تھا کہیں, تو آج کل تو بند ہے کورونا کے بعد سے, لکھنؤ میں اومان ایئر چلتی تھی. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے فیض آباد ہی کا ایک لڑکا سیکورٹی میں تھا, چیف کچھ تھے جو ہے وہ راجو بھائی. تو ان کا فون آ گیا کہ آپ کی فلائٹ ہے ہمارے ایئر لائن سے. میں نے کہا یار جو ہے وہ ذرا کوہرا وہرا ہے, دھیرے دھیرے آ کے, آپ ٹینشن مت لیجیے, فلائٹ بھی لیٹ ہے, میں نے آپ کی بورڈنگ کروا دی, اطمینان سے آئیے. سورج نہیں دکھ رہا ہے. خیر صاحب پہنچ گئے. انہوں نے بیچاروں نے مجھ کو بورڈنگ پاس خود ہی لا کے دے دیا. اب جو دیکھا تو اپ گریڈ کر دیا تھا انہوں نے مسقط تک. وہ فرسٹ کلاس میں جا کے بیٹھ گئے. رات بھر کے سفر کیے ہوئے تھکے ہارے, بڑھیا سیٹ ملی آگے والی, تو ٹیک لگا کر کے سو گئے. کب جہاز دوڑا پتہ نہیں, کب اڑ گیا پتہ نہیں. اچانک جو سورج کی تیز دھوپ کنپٹی پر پڑی, آنکھ کھولی تو دیکھا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو سورج چھپا ہوا تھا, ابھی تک تو سورج پردے میں تھا, ابھی تک تو سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا, یہ اچانک اتنی تیز کیسے؟ اب جو وہیں سے ایسے دیکھا تو پتا چلا سارے بادل نیچے ٹہل رہے ہیں. کچھ سمجھے کیا ہوا؟ تب سمجھ میں آیا او اس کا مطلب سورج اس کے لیے پردے میں ہے جو بادل کے نیچے رہتے ہیں. اگر کوئی بادلوں کے اوپر پہنچ جائے تو آفتاب کا پردہ نہیں ہے. امام نے کہا میری مثال پردے غیب میں سورج کی ہے. جب تک گناہوں کے بادل کے نیچے ہو امام کا پردہ ہے, گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جائے. صلوات بر محمد و آل. تو جب انسان امام کے کلام میں ایک کلام میں دو مطلب نکال لیا اور آپ نے دونوں پہ کہا سبحان اللہ, تو اللہ کا کلام ہے نا قرآن. اب بس ایک چیز سنا کہ آگے بڑھ جاتا ہوں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو اللہ کو گھنٹہ پورا تو نہیں کرنا ہے نا کہ اسی کو ریپیٹ کیے جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں تاکیداً. ہم نے کہا تاکید اس کے لیے کی جاتی جس کو شک ہو. جو آدمی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ رہا ہے اس کے لیے ایک بار کافی ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت. ترجمہ کیا ہے اس فقرے کا, مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مصیبت کے بعد آرام ہے. ہر عسر مانے تنگی, مشکلات, یسر اس کا اپوزٹ ہے. اب یہ دو مرتبہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس پر ادبا نے بڑی زبردست بات کہی ہے. دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں, ایک کا نام ہے معرفہ, ایک کا نام ہے نکرہ. ایک 1.5 منٹ برداشت کر لیجئے, بقیہ پھر آسان اس میں آ جاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ ایک کا نام ہے معرفہ, ایک کا نام ہے نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معین چیز کو. کیا نام ہے آپ کا؟ شبی صاحب. شبی کیا ہے؟ معرفہ. سلمان کیا ہے؟ معرفہ. وسیع حسن کیا ہے؟ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معین چیز کو. نکرہ کیا ہے؟ غیر معین چیز. انسان, بشر, آدمی, یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ کہلائے گا. تو دو چیزیں سمجھ میں آگے نہیں آگے, دو چیزیں ہیں, ایک کا نام ہے معرفہ, ایک کا نام ہے نکرہ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ بائی برتھ نکرہ ہوتا ہے, پیدائشی طور پر نکرہ ہوتا ہے غیر معین, بٹ کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس کو معرفہ میں. اور کنورژن کا قانون کئی ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. ایک قانون کنورژن کا یہ ہے
کہ نکرہ کے شروع میں الف لام بڑھا دیجئے، وہ کنورٹ ہو جائے گا معرفہ میں۔ مثلا میں قرآن کی آیت سناتا ہوں آپ کو، ایک دم بات کلیئر ہو جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے بعث اللہ الی فرعون رسولا، اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول۔ یہ معین نہیں ہے کون رسول، نکرہ ہوا نا تو یہ نکرہ ہو گیا۔ اب قرآن آگے کہتا فعصا فرعون الرسول، اور فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی جس کو بھیجا تھا۔ یہ اسی رسول کی جس کو بھیجا تھا، یہ کیسے آپ نے طے کر لیا کہ الف لام؟ تو الف لام لگا دینے سے بائی برتھ اگر کلمہ نکرہ ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا کائے میں؟ معرفہ میں۔ یہ ہو گئی نا؟ تو ایک پہچان معرفے کی کیا ہے؟ اس پر الف لام لگاؤ۔ اب آیت پڑھیے، اس میں معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، العسر یعنی تنگی، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہوا نا، الف لام لگا ہے۔ یسرن کیا ہوا؟ یہ ہو گیا نکرہ۔ عسر مانے، العسر مانے مصیبت، پریشانی، تنگی۔ یسر کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ، یہ ہو گیا نا، العسر معرفہ، یسر نکرہ۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عبارت میں معرفہ ریپیٹ ہوتا ہے تو چاہے جتنی بار ریپیٹ ہوگا، یہ نحو صرف پہ نہیں ملے گا، یہ معانی بیان میں ملے گا، مختصر المعانی وغیرہ میں یہ قانون ملے گا۔ معرفہ جتنی مرتبہ ریپیٹ ہوگا کل ملا کے معنی ایک ہوں گے، لیکن نکرہ اگر مکرر ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، تو جتنی بار لفظ بولا جائے گا اتنے معنی مراد لیے جائیں گے۔ ہو گئی؟ العسر یعنی مصیبت، تنگی، پریشانی، یہ کیا ہے؟ معرفہ۔ دو بار بولا گیا، دونوں ملا کے کتنی مصیبت ہوئی؟ ایک۔ اس لیے کہ معرفہ کی تکرار لفظ کی تکرار مانی جائے گی، معنی کی تکرار نہیں ہوگی۔ تو دونوں، العسر کا مطلب ایک پریشانی، اس کے بعد آتا ہے یسرن، آسانی، وہ نکرہ ہے۔ نکرہ جتنی بار بولا جائے گا اتنے معنی ہوں گے۔ اب علماء ہمارے فرماتے ہیں قرآن اس آیت کی تکرار کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دلاسا دینا چاہتا ہے، میرے بندوں گھبرانا مت، پریشان مت ہونا۔ اگر کوئی بلا آئے، اگر کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی، ہر مصیبت کے بعد آسانی، مطلب مصیبت معرفہ دونوں ملا کے ایک۔ قرآن سمجھانا چاہتا ہے ٹینشن مت لینا، ایک مصیبت پڑے گی ہم دوہری آسانی عطا کریں گے۔ صلوات بر محمد، اور کریں یہ قرآن کا یہ ہے کمال قرآن مجید کا۔ ایک ایک آیت آدمی اگر اس لائن پر جائے نا بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے اگر آدمی ادبیات پر جائے۔ ویسے ہی آئیے میں آج کی مناسبت سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، صلوات بر محمد۔ دو لفظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے برائی اور ایک کا نام ہے اچھائی۔ اچھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حسنہ۔ اچھائی کو کیا کہتے ہیں؟ حسنہ۔ برائی کو کیا کہتے ہیں؟ سیئہ۔ سیئہ مانے برائی۔ اب نیکی اور بدی، حسنہ اور سیئہ کے بارے میں قرآن کا بیان ایک نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ میں آپ کو دھیرے دھیرے جہاں لا رہا ہوں، نیکی اور بدی کی جزا اور سزا کے بارے میں قرآن ایک بات نہیں کہہ رہا ہے۔ مثلا اب آئیے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے من جاء، آواز اب کچھ کلیئر ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا
اس کو ہم ایک کے بدلے 10 دیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی ہے بس اتنی سزا، ایک کا بدلہ ایک. تو نیکی کے لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے ایک کا بدلہ 10، برائی کے لیے قرآن کہتا ہے ایک کا بدلہ ایک، اور آگے بھی ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جتنی بدماشی کیا اتنا جھیلو گے، بس یہ ہو گیا. یہ ایک بیان ہوا قرآن کا کہ نیکی کا بولیے 10. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے نیکی کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانہ. تو ایک دانے سے کتنا ہوا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ گھبرائیے مت، اور بھی ہائیبریڈ ابھی تیار ہوں گے کہ جہاں 1 سے 700 نہیں بلکہ 1400 دانے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے. صلوات پر ہوگا. تو اب قرآن کیا کہتا ہے اسی نیکی کے بارے میں کہ نیکی کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. تو کتنا ہوا ایک میں 700. پھر قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے. تو کیا ہوا بولیے؟ ایک کا 10، ایک کا 700، ایک کا 1400. یہ قرآن سے ہوا. اب آئیے روایات میں ہے صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ وہی قرآن والی بات 10. اگر آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو قرض کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا. جو روایات ہے ہو سکتا ہے 70 کہیں ہو، میں نے نہیں پڑھا. ہم نے جو روایت دیکھی وہ کیا کہ ایک کا، اس پر ابھی بات آئے گی 8ویں امام کی دن ہے، ایک کا کتنا بولیے 18 اور ایک کا 10. سوال میں نے کل بھی کہا تھا پرسوں کہ دین ہماری سمجھ کا نام نہیں ہے. میرے خیال میں اکثر لوگ بولتے ہیں نا بھئی ہم ہیں کیا جو ہمارا خیال ہے. دین اللہ کے حکم کا نام ہے، نبی و آل نبی کے فرمان کا نام ہے. ایک اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے ہم، اسی میں سن لیجئے، دھیرے دھیرے اسی میں ملا جلا کے چلیں گے. آدمی چلا تو بات کہاں آئی؟ نیکی کا ثواب، قرضے کا ثواب 18 گنا، صدقے کا ثواب. تو صدقہ دیا تو پیسہ تو چلا گیا نا، واپس نہیں آنا ہے، اس کا ثواب 10. اور جو قرض دیا ہے واپس آنا ہے. تو جس میں ہمارا مال واپس آ گیا اس کا ثواب زیادہ ہے، جس میں ہمارا چلا گیا اس کا ثواب کم ہے. عقل سے اسلام سمجھیں گے ہم اپنی. سوال یہاں ہے. اب یہ دیکھیے جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، ایک داستان ان کی یہاں سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں آؤں گا، سمجھ میں آ جائے گا کیوں ایسا ہے. اور یہ وہ باریکیاں ہیں سوائے اہل بیت علیہم السلام کے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. انسان چلا ہے حج کے لیے، راستے میں اس کا پیسہ جو بھی تھیلی ویلی تھی وہ کیا ہوا؟ گم ہو گیا. اب یہ میری کم علمی کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ آدمی جو ہے وہ آیا تھا اس کے لیے یا اس حادثے کے بعد بھاگ کے آیا، نہیں معلوم. یہ کیس مکے میں ہوا کہ مدینے میں ہوا، لیکن واقعہ مدینے کا ہے. ہو سکتا ہے اسی لیے آیا ہو، اس لیے کہ روایت کہتی ہے تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے. تو ہو سکتا ہے اس نیت سے حج کر کے مدینے آیا، پیسہ گم ہو گیا یا مکئی میں گم ہو گیا ہو. لیکن اب جب تھیلی غائب ہو گئی، اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، سب کے آگے ہاتھ بھی مت پھیلائیے.
آدمی دیکھ کے تو کہاں جائے سوائے اس کے کہ اہل بیت کے در سے بڑھیا تو کوئی در ہے نہیں۔ اب جب اس کا پیسہ کھو گیا سفر میں تو سیدھا آیا کہاں؟ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تب تک امام کو خراسان نہیں بلایا گیا تھا، حضرت کہاں تھے؟ مدینے۔ وہ آدمی آ گیا کہاں؟ مدینے۔ اچھا، آدمی کے لہجے سے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیشے ور ہے یا کیس ہو گیا اس کے ساتھ، یہ آدمی کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آیا کھڑا ہوا ہے، صاحب میں فقیر نہیں ہوں، میرا پیشہ نہیں ہے، خراسان کا رہنے والا ہوں، حج کرنے آیا تھا، میری تھیلی کھو گئی، صدقہ خیرات نہیں چاہیے، اتنا دے دیجئے میں اپنے گاؤں تک چلا جاؤں، میں آدمی پیسے والا ہوں، مجھ کو کوئی دقت نہیں ہے، آپ مجھ کو اتنا دے دیئے گھر تک پہنچ جاؤں، وہاں آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا۔ ظاہر تب وہ زمانہ تھا نہیں کہ وہ RTGS کر دیں گے۔ امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے اور کیس ہو گیا اس کے ساتھ۔ حضرت نے کہا بیٹھو 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 یار، ٹینشن مت لو، آئے ہم، چلو۔ اب جو اصحاب تھے دھیرے دھیرے لوگ جانے لگے، جب کمرہ خالی ہو گیا، ایک دو لوگ رہ گئے تھے، تب امام اٹھے، اندر گئے۔ ایک اچھی رقم، یہ کوئی نہیں کرے گا، اس میں ایک سے ایک ہوں گے ماشاءاللہ، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے جو غربا کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، اللہ جزائے خیر دے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ اسپتال جا کے ایک کیلا مریض کو دیں گے، 4 آدمی کا ہاتھ لگ کے اس پہ فوٹو کھینچتا ہے۔ اہل بیت بتاتے ہیں کیسے مدد کرنی ہے، باریکیاں سوائے اہل بیت کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت گئے اندر، ایک تھیلی میں معقول رقم، نہیں پڑھا میں نے کتنی تھی، بہرحال ایک اتنی تھی کہ جو 2-1 صحابی رہ گئے تھے ان کو لگا بہت دے دیا، باہر نہیں آئے۔ یہ سنیے جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے وہ کتنا کریم ہے، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے میرے مولا نے، کریم ہے آپ کا لقب، میرے مولا نے دروازے کے پیچھے سے پکارا، وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ ختم ہو گیا تھا، جی مولا دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، حضرت نہیں نکلے، پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہا لو جاؤ، اور سنو میرے آنے کا انتظار مت کرنا کہ شکریہ ادا کرنا، اچھا اچھا مولا بہت بہت شکریہ، میں خبردار میرے کمرے میں آنے سے پہلے آپ چلے جائیے گا، اب میں نہ دیکھوں آپ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نکلے، جو 2-1 صحابی رہ گئے تھے آقا کہنے لگے مولا آپ نے تو غنی کر دیا اس کو، بہت دے دیا آپ نے، لیکن مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کیوں فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے چلے جانا، میں تم کو نہ دیکھوں، دروازے کے پیچھے سے آپ نے دیا، یہ باریکی سوائے آل محمد کو۔ میرے پروردگار تیرا لاکھ احسان اور کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد مل گئے۔ جانتے ہیں جواب کیا دیا ہے آپ کے امام نے؟ فرماتے ہیں سنو، جب کوئی کسی سے کچھ لیتا ہے اس کے چہرے پر ایک طرح سے خفت اور ذلت کے آثار ہوتے ہیں، مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آج اس کریم امام کی ولادت کی تاریخ، صلوات پر محمد۔ پاک نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب میں یہاں لا رہا تھا آپ کو دھیرے دھیرے، قرآن میں بڑا مزہ ہے، اگر آدمی واقعی پڑھے نا دل سے بڑا لطف آتا ہے۔ تو ہماری بات چلی تھی، ہماری بات چلی تھی کہ نیکی کا ثواب ہے نا، اللہ نے ایک
نہیں, کہیں 10, کہیں 18, کہیں 700, کہیں 1400, کہیں ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسے کو تیسا, ایک کا ایک بھی ہو سکتا ہے. ایک جگہ ایسا ہے قرآن میں آیت, پھر خوب توجہ کر لیجئے, نیکی کا ثواب قرآن ہی نے کہیں 10, کہیں 700, کہیں 1400, ہے نا, روایات کو قرض والا 18, لیکن اسی قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے نیکی کا ثواب طے نہیں کیا. صلوات پر محمد. وہ کیا اب اسی قرآن میں, اب یہ آیت سنیے آپ, 10, 700, 1400, لیکن وہی قرآن کہتا ہے کچھ نہیں پتا کتنا دیں گے. من جاء بالحسنۃ, وہاں تھا کیا فلہ عشر امثالہا, یہاں بدل گیا لفظ, من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا دیں گے. ایک. 2, وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, اور یہ لوگ, کون لوگ, جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. صلوات پر. یہ نہیں بتایا کتنا, کمال ہے نا قرآن کا. بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ 10 دیں گے, 700 دیں گے, 1400, یہاں اس آیت میں کیا کہا, جو نیکی لے کے آئے گا کتنا دیں گے نہیں بتایا قرآن نے. کیا کہا, فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, بڑھیا دیں گے, جیسا تمہارا ہے اس سے بڑھا کے دیں گے. کتنا دیں گے قرآن نے وضاحت نہیں کی, اور ڈبل ہے. دوسری چیز, قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. ایک ادھر کیا کہا تھا قرآن نے برائی کے بارے میں, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے اتنی سزا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. لیکن اس آیت میں برائی کا بھی معاملہ پلٹ گیا, جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے, قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, وہی قرآن جو کہہ رہا تھا کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے, جتنی برائی اتنی سزا, وہی قرآن یہاں کہہ رہا, آیت جا کے پڑھ لیجئے نا, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ, اور جو برائی لے کے آئے گا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, یعنی بلا حساب کتاب. یہ 2 ٹائپ کی بات ہو گئی قرآن کی, نہیں ہو گئی. صلوات علیہ. ایک طرف آپ کہتے ہیں برائی لے کے آؤ گے ظلم نہیں ہوگا, جیسی برائی ویسی سزا. ایک طرف آپ کہتے ہیں نیکی لے کے آؤ گے 10 گنا دیں گے, 700 دیں گے, پھر آپ کہتے ہیں صاحب جیسی نیکی اس حساب سے دیں گے مگر بڑھا کے دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچائیں گے. تو ایک اعتراض تو یہ ہوگا کہ صاحب کہیں آپ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوگا اور کہیں کہہ رہے ہیں صاحب سیدھے جہنم میں جاؤ گے, یہ کیا چکر ہے. ایک اعتراض تو یہ ہوگا. 2, قرآن نے کیا کہا, اس آیت کی بات کر رہے ہیں, نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے, ٹھیک ہے آپ جو. اگلا فقرہ کیا ہے, قیامت کی دہشت سے. ٹھیک, کیا لے کے آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے بچو گے, نیکی. نماز نیکی ہے, بولیے. روزہ نیکی ہے, حج نیکی ہے, زکوٰۃ نیکی ہے, کسی کے خلاف الٹا پلٹا بولنا پیٹھ پیچھے برائی ہے نا. اب وسیع حسن صاحب مر گئے, میں کسی کی مثال اس میں نہیں دوں گا. نماز ہے, الٹی پلٹی صحیح ہے, روزہ ہے, حج ہے, کربلا الحمدللہ, زکوٰۃ ہاں ابھی جب تک بٹوارہ نہیں ہوا تب تک اتنا گیہوں ہوتا ہے.
تو اب قرآن کی روح سے کیا ہونا چاہیے؟ ہم کو قیامت کی دہشت سے بولیے بچ جانا چاہیے نا. لیکن اسی میں آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ برائی لے کے جہنم میں ڈال دیں گے. ہم نے کل والی جو مجلس پڑھی اس میں ایسے اشارے کیے کہ قبلہ کو بھی تکلیف پہنچ گئی, سلمان صاحب کو بھی تکلیف پہنچ گئی. وہ کہا گیا ہے تمہارا نام یار بھول جاتے ہیں. مراد آبدی کو بھی ٹینشن ہو گیا. تو یہ آنا آنا پائی پائی کا حساب ہوگا قیامت میں. تو ممبر بیٹھ کے جو ہم نے کل برائیاں کی ہیں وہ بھی کھول دی گئی. قرآن کے حساب سے برائی لے کے آؤ گے کہاں بھیجیں گے؟ تو جس آدمی کو جہنم میں بھیجیں گے اس کو ٹینشن نہیں ہوگا, اس کو دہشت نہیں ہوگی. تو آدھی آیت کہتی ہے کہ صاحب نیکیاں ہیں, ماں باپ کی خدمت کی ہے, مجلسیں پڑھی ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہ ہو, آدھی آیت کہتی ہے ممبر سے ایسی باتیں کی ہیں مومنین کو تکلیف پہنچ گئی ہے, ڈالو جہنم میں. پلنے والی ہے تو پھنسانے والی بات ہوگی. آدھی آیت کہتی ہے کیا ہے؟ دہشت نہ ہو. آدھی آیت کہتی ہے بولیے جہنم میں ڈالو. تو دہشت ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے یہ آیت یزید کے لیے ٹھیک ہے, فرعون کے لیے ٹھیک ہے, شداد کے لیے ٹھیک ہے, اماموں کے لیے ٹھیک ہے, انبیاء کے لیے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اماموں کا معاملہ, انبیاء کا معاملہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائی کوئی ہے نہیں. ادھر یزید وغیرہ کیا چلے جائیے برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکی ہے ہی نہیں. تو یہ آیت ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ جن کے یہاں کچھ کھٹا کچھ میٹھا, آدھی آیت کہتی ہے مومن آدمی ہے بھائی دہشت نہیں ہونی چاہیے. آدھی آیت کہتی ہے کہ ٹانٹ کیا تھا جب یہ بزرگ آدمی پڑھ رہا تھا, اٹھا کے پھینکو جہنم میں اس کو. کہاں جائیں گے؟ پلنے والے نہیں سمجھ میں آیا. جواب قرآن سمجھنا سیکھو. صلوات بر محمد. What's your education? Sir, گریجویٹ. بولیے آپ فرمائیے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, غریب کی مدد, ماں باپ کی خدمت, ذکر اہل بیت, یہ کیا ہے؟ نیکی ہے؟ کیا ہے؟ نہیں سر, اسی لیے میں نے پوچھا واٹس یور ایجوکیشن, کیا ہے یہ؟ آئے نیکی؟ نو. سنگلر اور پلیورل, اتنا تو ڈفرینس جانتے ہیں نا. اگر اللہ کا مطلب ہوتا نیکی سے مراد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو وہ سنگلر لفظ یوز نہ کرتا. تب وہ کہتا من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا. جھوٹ, چوری, دغا بازی اگر یہ مراد ہوتا تو خدا نہ کہتا من جاء بالسیئہ, بلکہ کہتا بالسیئات, جو برائیاں لے کے آئے گا. قرآن نے نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچے گا, جو برائیاں لے کے آئے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. قرآن نے سنگلر یوز کیا ہے. جو نیکی لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچے گا, جو برائی لے کے آئے گا وہ عودھے منہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب نیکیاں تو ہیں. ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی کام نہیں کرے گی. جھوٹ, چوری, دغا بازی, ان ساری برائیوں میں کوئی بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام کرے گی, نہ روزہ کام کرے گا, نہ حج کام کرے گا. صلوات در محمد و آل محمد. اب ہم کو تلاش کرنا ہے کہ جتنا گنایا سب نیکیاں ہیں, پرٹیکولر وہ نیکی کیا ہے. قرآن کی تفسیر کے کئی طریقے ہیں. ایک حدیث غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پالنے والے ان کے راستے مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہے. کون مراد ہے؟
حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ. دیٹس آل. ایک تفسیر ہے ادبی، وہ جو فإن مع العسر یسرا آپ کو سنا چکا. ایک طریقہ تفسیر ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے. یہاں کوئی آیت ہے پریشان ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. مثلا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے طاہر کے. کیوں؟ نجیس آدمی قرآن چھوتا ہے؟ نہیں چھوتا. تب کیا مطلب ہوا قرآن کا کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا؟ آج تک تو نہیں سنا ہم نے فلاں نظام جو ہے نجاست کے عالم میں قرآن اٹھا لیا پتھر بن گئے. اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ کہ نہیں یہ مس کا مطلب چھونا نہیں ہے. کہ تب کیا ہے؟ کہ مس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی اتنے بلند ہیں کہ کوئی اس مفہوم تک پہنچ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا. میں نے کہا اچھی بات ہے صاحب، 4 بار نہا کے آتا ہوں، 12 مرتبہ کپڑا جو ہے وہ سمندر میں غوطہ کر کے آتا ہوں. اب پڑھیے قرآن. پاک تو ہے نا آپ؟ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہ یہ سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون؟ میں تو پاک ہوں، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ تم جس کی طہارت سمجھتے ہو قرآن کی مراد ہی نہیں ہے. کہ پاک کون ہے؟ اب یہ آیت آپ چلاتے رہیے لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب اٹھا رہے ہیں وہ کتاب اٹھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یار اس آیت کا مطلب کیا ہے. سورہ احزاب کی آیت لے آئے، دونوں کو ملا کے پڑھ لیا، مطلب صاف. لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. تب سمجھ میں اس کا مطلب قرآن کا صحیح مطلب صرف اہل بیت سمجھ سکتے ہیں. صلوات پر محمد. تو ملا کے تو ویسے ہی اب ہم کو نیکیاں نہیں ڈھونڈنی ہے، ہم کو نیکی ڈھونڈنی ہے. قرآن میں اس انداز سے نیکی کہاں بیان کی؟ حسنہ بہت یوز ہوا. ربنا آتنا فی الدنیا، کیا ہے یہ؟ کون سی نیکی مانگ رہے ہو؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جمع بھی استعمال ہوا، لیکن یہ ہمارے کام کا نہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال، یہ بھی آیت ہمارے کام کی نہیں ہے. ہم کو چاہیے اسی ڈال کی آیت کہ جہاں نیکی بیان کی گئی ہو اور ثواب طے نہ ہو، وہ ملائیے. آپ پورے قرآن میں ڈھونڈیے کہاں ملے گی. اس لیے کہ قرآن نے کہا جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس سے بولیے بڑھیا دیں گے. اس طرح کی اگر کہیں آیت مل جائے کہ جہاں نیکی کہا گیا ہو اور ثواب طے نہ ہو کہ کتنا دیں گے، دونوں کو ملا لیجئے گا، حل ہو جائے گا. اب پورے قرآن میں ڈھونڈیے صرف ایک آیت ملے گی. کہاں؟ تمام کر دیا میں نے. ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کہہ دیجئے میں کچھ نہیں چاہتا صرف میرے قرابت داروں سے محبت. کمال صاحب یہ تو بہت سن رکھی میں نے کہا آگے تو سنو پوری. اب قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور پیغمبر یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. طے نہیں کیا کتنا دیں گے. تو اس آیت کے روح سے کیا ہوا؟ مودت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا ثواب طے نہیں ہے. جیسی محبت ہوگی اس سے صلوات پر محمد. اور جب حسنہ طے ہو گیا، اب حسنہ کیا ہوا؟ وہ حسنہ جس کا ثواب معلوم نہیں ہے کتنا ملے گا. جب یہ طے ہو گیا تو اس کا اپوزٹ کیا تھا؟ سیئہ، برائی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے بغیر حساب کے عہدے منہ ڈال دیں گے. جب حسنہ طے ہو گیا، حسنہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے نا. تو محبت کا الٹا کیا ہے؟ دشمنی.
تو اب اگر حسنہ محبت اہل بیت ہے تو اہل بیت کی دشمنی برائی بن جائے گی. محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا ثواب طے نہیں. دشمنی اہل بیت وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا. روایات اس طرح کی بہت ہیں، لیکن روایات میں بڑی دقت یہ ہے راوی کون ہے، صحیح ہے غلط ہے. لیکن ایک نسخہ اہل بیت نے بتایا، کچھ ٹینشن مت لو، قرآن پر رکھو، ٹیلی کر جائے ہماری بات ہے. اب قرآن سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ مودت اہل بیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نیکی ہے، حسنہ ہے نا. جب قرآن نے کہہ دیا تو اب حدیث کسی کا نام لے کے کہہ دے کہ ان کی محبت نیکی ہے تو وہ قرآن کے اگینسٹ تو نہیں ہے نا، لہذا حدیث مانی جائے گی. بس اب بالکل صاف امام نے فرمایا حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں. صلوات بر محمد و آل. اور اسی سلسلے کی 8ویں کڑی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام السلام علیکم یا غریب آگے السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. سلام اس امام پر جو مددگار ہے کمزوروں کا، فقیروں کا. سلام علیکم یا مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزاء. سلام اس امام پر جو مغیث فریاد کو پہنچنے والا ہے، صرف ظاہروں کی نہیں. مغیث الشیعہ کتنے بیچارے غریب ہیں، عاشق ہیں، نہیں جا پاتے، ظاہر نہیں ہے، تو کیا مطلب وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ السلام علیک یا مغیث الشیعہ والزوار فی یوم الجزاء. دنیا میں بھی ہے. بس دو ایک چیزیں جلدی جلدی امام کی سناتا ہوں. صلوات بر محمد و لیکن شرط یہ ہے نا کہ ہم بھی تو اپنے عشق کو ثابت کریں. صرف اہل بیت سے لینا کیا مطلب، مانگنا کیا مطلب، ہم بھی تو اپنا عشق ثابت کریں. کہتے ہیں ایک بندہ خدا تھا، اب دو چار چھوٹی چھوٹی آپ کو قصے سناتا ہوں. ایک بندہ خدا تھا، کمال تھا اس کا. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک. آپ کی کمر میں تکلیف ہے، ٹھیک. آپ کو کینسر ہے، ارے چکر کیا ہے تم؟ کہ لے اس کی وجہ ہے، یہ سن لیجیے، اس کی وجہ ہے. آج آپ جاتے ہوں گے زیارت کے لیے تو آپ کو 24 گھنٹہ حرم کھلا ملے گا، لیکن قدیم زمانوں میں 9 بجے 10 بجے بند ہو جاتا. یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں پہلے زائر کی حیثیت سے ڈیلی امام کے پاس گیا ہوں. کیا مطلب؟ اچھا مشہد وہ ہے کہ جہاں آج کل بھی پنکھا شاید ضرورت نہ ہو اور بقیہ -7 اور 10 برف باری ہوتی ہے. میں صبح کی اذان سے پہلے، روزہ کھلنے سے، دروازہ کھلنے سے پہلے وہیں دروازے کے پاس مصلی بچھا کے نماز شب پڑھتا، تو چاہے برف گر رہی ہو چاہے جو ہو. اور جیسے ہی دروازہ کھلتا تھا پہلے زائر کی حیثیت سے بیمار پڑ گیا،
ہاسپٹل میں گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں ایک دم مایوس ہو گیا تو میں نے وہیں سے رخ کیا روضے کا. میں نے کہا مولا 40 سال پہلے زائر کی حیثیت سے بارگاہ میں آیا ہوں, آج میں پڑا ہوں بستر پر, کیا کرو گے میرے ساتھ مولا؟ وہ انسان کہتا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اسی اسپتال کے جو گارڈن ہے اس میں ٹہل رہا ہوں, میرے ساتھ امام ہے, ٹہل رہا ہوں. وہاں جو ہے وہ گارڈن ہے تو گلاب کا پیڑ تھا, اس میں سے ایک پھول امام نے توڑا مجھے دے دیا. امام کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا نا, وہ حضرت کے یہ اس میں گلاب کے پھول میں, اور وہ آ کے اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ جس کے جہاں درد ہو تکلیف کر لگے. یہ کچھ دن چلتا رہا, لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ فرض کیجئے وسیع حسن آپ سے ملنے آئے ہیں تو آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تم گناہ گار ہو, مجبوری. تو ایسے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ملاتے اب وہ اثر کم ہو گیا. پہلے خالی ہاتھ رکھ دیتا تھا شفا ہو جاتی تھی, اب تھوڑا کچھ پڑھنا پڑتا ہے. الحمدللہ پڑھ دیا, قل واللہ پڑھ دیا. مرحوم شیخ عباس قمی کا نام سنا ہوگا آپ نے, کتنا کریم ہے میرا مولا. بھائی یہ 2 باتیں سن لیجئے, باتوں باتوں میں گھنٹے کے قریب جا رہے ہیں, اور آپ سے وعدہ تھا 1 گھنٹے کا, لیکن 10-5 منٹ صلوات پر آپ کے یہاں ایک اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. نقال فرشتے ہیں. نقال فرشتوں کا کام کیا ہے کہ فرض کیجئے ایک آدمی یہاں مر گیا, غریب آدمی ہے, بہت عاشق ہے, نہیں جا پا رہا ہے, وہ مر گیا, یہاں دفن ہو گیا. ایک آدمی وہاں دفن ہو گیا جو ان کے لائق نہیں ہے. تو نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں. غلط آدمی اگر وہاں دفن ہو جائے گا تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں, وہ ہٹا دیا جائے گا. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ, سمجھا, کریم ہے نا, امام رضا علیہ السلام کریم. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی گناہ گار مجرم آدمی وہ آیا امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے. کب کون بدل جائے نہیں کہا جا سکتا. اس نے کہا مولا آ گیا, بس اب واپس مت بھیجو گا, اپنی بارگاہ میں روک لو. اب کیسے اس نے توبہ کی, کیسے فریاد کی. بہرحال وہیں مشہد میں رہا, بخار وخار آیا, کیا ہوا, مر گیا. اس کو وہیں دفن کر دیا گیا. کسی اس کے عزیز نے خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اور حضرت کے ساتھ وہی نقال فرشتے ہیں. ہٹا اس کو یہاں سے ہمارے فرزند کے پاس سے. تو کہتا تب تک دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام آ گئے. فرمایا یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی صاحب. حضرت نے کہا اب تم خود رکھنا چاہے تو کوئی بات نہیں, جانا تھا. یہ کرم ہے ہمارے امام کا سلام اللہ علیہ. بس آخری بات, اس کو تو کہیں پڑھا میں نے, ہو سکتا ہے کلپ بھی آپ نے سنی ہو, مگر سنیے. اتنا کریم ہے امام. ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ گناہ گار ہے تو اس کو ہم بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ہے نا, چھوڑو یار. لیکن امام لوگ کیا ہے, وہ ہور کو بھی اپنا لیتے ہیں جو گھیر کے ان کو لایا. ان کا مزاج ہی, ان کا ایک مقصد ہے کیسے ٹھیک ہو گئے, بس. اب جو ہے وہ نئی نئی بس ایجاد ہوئی تھی, بہت توجہ سن لیجیے, تمام نئی نئی بس ایجاد ہوئی. تبریز کے پاس کہا کسی آدمی نے بس خرید لی, تو وہ کیا کرتا تھا, روڈ پہ نہیں چلاتا تھا. اس نے یہ کام شروع کر دیا, قافلہ وہ اپنا جو ہے وہ بس میں رکھا, گیا, ہفتہ 10 مہینے بھر جو ہے لوٹ کے آیا, پھر اپنا نام وام لکھا. پھر تو اس کو اپنا یہ تھا کہ زیارت بھی ہوتی رہے گی اور روزی بھی چلتی رہے گی. اب جو ہے وہ قافلہ لوٹا ہے, دوسرے سفر کی تیاری چل رہی ہے, پیسہ جمع ہو رہا ہے, نام لکھا جا رہا ہے. ایک دن اس نے خواب دیکھا امام رضا سلام اللہ. سنو, اب کی جب آنا نا
تو ابراہیم وہ جو جیب کترا ہے اس کو لیتے آنا، پاکٹ مار نام اس کا ابراہیم ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے آدمی خواب کو اتنی کوئی بہت توجہ نہیں دیتا، وہ بھی ایسے آدمی کے لیے جو مشہور ہے پاکٹ مار، نہیں کوئی توجہ دی۔ دوسرے دن پھر خواب ریپیٹ ہو، تیسرے دن پھر ریپیٹ ہو۔ اس نے کہا یار ایک ہی چیز کو بار بار، اس کا مطلب امام چاہتے ہیں۔ اب نکلا پتہ یہ آئے کون ابراہیم جیب کترا، پتہ کرتے کرتے مان لو ہاں فلاں جگہ ملے گا، وہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولو۔ کہا ابراہیم بھائی آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے۔ دیکھیے ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے ہم جیسے گناہگار ہیں، مجرم ہیں، مگر اپنے کو بڑا ٹھیک ٹھاک سمجھتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ گناہگار ہے جو گناہگار ہے، احساس ہے کہ ہم مجرم ہیں۔ یہ ابراہیم جیب کترا اسی ٹائپ کا تھا۔ اس نے کہا جا یار اپنا کام کرو، وہ امام کی بارگاہ ہے، ہم جیسے جو ہے وہ لوگوں کی جگہ تھوڑی ہے، وہاں چلا جاؤ، جو اس لائق ہیں ان کو لے جاؤ۔ مطلب اپنے کو گندا سمجھ رہا ہے کہ ہم امام کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں۔ یہ احساس خود کامیابی کی علامت۔ اس نے کہا صاحب چلیے، ہم کہہ رہے ہیں چلیے نا۔ تو اس نے نکالا کہ لے سنو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں بہت پیسے والا ہوں؟ یہ دیکھو 3 درہم ہے، وہ تومان ہے، وہ فلانی بڑھیا کا پاکٹ پارا تھا اسی کا ہے، میرے پاس پیسہ ویسا کا۔ سر جب ہم کہہ رہے ہیں چلیے تو آپ سے ہم کرایہ نہیں مانگ رہے، جانا آنا کھانا رہنا کرایہ میرے ذمہ صاحب۔ تو آپ اتنی کیسا بھی نالائق ہو، فری میں زیارت کوئی چھوڑے گا؟ گناہگار ہو چاہے جیسا ہو، ہے تو اندر عاشق نہ۔ اس نے کہا ہمارے پاس، کہا نہیں یار چلو ہم کہہ رہے تو کہہ رہے۔ قافلہ تیار ہو گیا، چل پڑا۔ تو اب اس زمانے میں تو اور بھی بیابان چلے جا رہے، چلے نہ آدمی نہ آدمزاد نہ کوئی آبادی۔ تب تک دیکھا ایک جگہ صاحب بیریئر لگا ہوا ہے، بس روک دی گئی اور راہزن جو ہے چڑھ گئے، ہے نکالو۔ جت کے پاس جو کچھ تھا سب لوٹ لیا گیا۔ اچھا یہ جو مالک تھا بس کا، خود ہی ڈرائیونگ کرتا تھا، خود ہی سب کچھ بیچارا، اس کا بھی سب لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بس روک دی اور لگا بھو بھو رونے۔ ابراہیم جیب کترے نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کے بعد اتنی ساری پبلک، ان کا رہنا کھانا وہ تو جانے دو، ڈیزل کہاں سے بھرائیں گے اس صحرا میں؟ تو سب ختم ہو گیا۔ اچھا بلاؤ سب کو، کس کا کتنا پیسہ تھا، ایمانداری سے ظاہر لوگ ہیں، صحیح صحیح بتا دیں کس کا کتنا گیا، میں دیتا ہوں۔ یار تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 54 لے، اتنا پورا پیسہ دے لیں، تو بولا کسی نے کہا صاحب 500، کسی نے 200، کسی نے 100، کسی نے 200، جتنا تھا دے دیا۔ تمہارا کتنا تھا صاحب؟ اتنا تھا، یہ لو۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ دیکھو یہ 3 تومان میرا۔ لوگوں نے یار اتنا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ کہ مجھ کو جانتے ہو میرا کام کیا ہے؟ میں جیب کترا ہوں۔ تم لوگ تو گھبرا گئے، چیخ پکار شروع کر دی۔ میں تڑپنے لگا کہ یہ سب لوٹ کے رکھتا کہاں ہے۔ جیسے ہی اس نے رکھا میں نے مار دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا ابراہیم نے کہ اس نے لوٹ کے رکھا، میں نے مار دیا۔ تو اب جو بس والا تھا وہ تو اور چیخ کے رونے لگا کہ یار اب کیوں رو رہے ہو، اب تو مل گیا پیسہ نا۔ کہ اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن لگاتار مولا نے کیوں کہا تھا اب کی آنا تو ابراہیم جیب کترے کو لے گیا۔ کہنے لگا کیا کہا کیا کہا کیا کہا؟ پھر سے کس کے کہنے پہ مجھ کو تم لے جا رہے ہو؟ کہ امام نے مجھ سے کہا تھا، 3 دن لگاتار کہا تھا کہ اس کو لے کے آنا۔ صحیح بتاؤ، امام نے کہا تھا کہ اور مجھ سے تمہاری کیا رشتہ داری کہ میں تمہارا کرایہ دوں گا، تمہارا خرچہ کروں گا، تمہارا کھانا دوں گا؟ امام نے کہا تھا۔ اب وہ تو پلٹ گئی دنیا۔ یہ لوگ جانتے ہیں کس کو کس طرح ہدایت پہنچانی ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کس کو کس طرح بس پہنچ گئی۔ اترو سب لوگ، چلو
ابراہیم نے کہا کہ سب لوگ خود سے آئے ہیں، اتریے جائیے۔ کہا تم؟ کہ میں تھوڑی آیا ہوں، میں تو پکڑوایا گیا ہوں، میں تو اریسٹ کیا گیا ہوں، میں تو چور ہوں۔ کہا تب؟ کہ جیسے چور لے جایا جاتا ہے، جیسے اریسٹ کیا جاتا ہے، ویسے مجھ کو گرفتار کرو۔ میرے ہاتھ میں رسی باندھو، کھینچ کے لے چلو۔ ہفتہ 10 دن 20 دن نہیں معلوم، جتنے دن بھی رہا یہ قافلہ۔ اب واپسی کی تیاری ہے۔ قافلے والے نے کہا چلو بھائی سب لوگ، ابراہیم بھائی چلو۔ کہا جاؤ تم لوگ، جو خود سے آئے ہیں وہ جائیں، ہم تو اریسٹ کیے گئے ہیں نا، ہم تو گرفتار کیے گئے ہیں، جب تک چھوڑے نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ یا اللہ، آج اس بزم میں جو لوگ بھی آئے ہیں نہیں معلوم کس کی کیا حاجت۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء۔ بس، لیکن امام ہی نے ایک جملہ کہا، بس 2 جملے۔ میں نے کوئی مصائب تو نہیں پڑھا نا؟ آپ روئے کیوں؟ روئے؟ محبت ہے نا، عشق امام میں۔ لیکن خود امام کیا کہتے ہیں؟ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابن شبیب، ہے نا؟ فرمایا یا ابن شبیب اذا كنت باكيا على شيء فابكي للحسين۔ امام نے فرمایا یہ فرزند شبیب، اگر کسی چیز پہ تم کو رونا آئے تو بس حسین پر رو۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا آج کے تاریخ کے حساب سے۔ اذا كنت باكيا على شيء فابكي للحسين۔ اے شبیب، اے فرزند شبیب، کسی چیز پر رونا آئے تو صرف حسین پر رونا۔ میرا مولا سب سے زیادہ کائنات میں ان سے مظلوم کوئی نہیں ہے۔ آئے ہیں نا، سنیں گے، آپ برداشت کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ میدان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میرا کلیجہ بھوکا جا رہا ہے، تھوڑا سا پانی دیتے۔ پتہ ہے آپ کو اس ملعون شمر نے کیا کہا؟ کہتا حسین، دیکھ رہے ہو سانپ کی کھال کی طرح یہ فرات کا پانی کس طرح چمک رہا ہے، جانور پی لیں گے، تم کو نہیں پینا۔ ایک وقت آیا جب آقا سے گھوڑے میں سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، فضرب 12 ضربہ۔ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا اپنا قانون ہے، اپنا اصول ہے۔ ہاں کیا؟ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن سے، سوکھا گلا، کند خنجر۔ انشاءاللہ یا اللہ، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو دوبارہ، جو نہیں گئے ہیں یا اللہ سب کو اس مظلوم کی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ جائیے گا وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن بھائی کی جنگ کا منظر، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام کر دیا میں نے۔ بی بی نے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ،
ارے سعود کے بچے میرا بھیا مارا، تو کیا دیکھ رہا؟ یہ وہ چیزیں ہیں، بس آخری بات، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھا لوگوں نے، تاریخ میں آ گیا۔ کچھ چیزیں کربلا میں ایسی بھی ہیں جس کو انسان نہیں دیکھ پایا، جب نہیں دیکھ پایا تو تاریخ نہیں لکھ پائی۔ تب کا کچھ باتیں ہیں جو حدیثوں سے آئی ہیں، انسان نہیں دیکھ پایا۔ اور ختم دعا کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، اب روایت ہے تاریخ نہیں کہہ سکتی، گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دو۔ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ تاریخ روایت کہتی ہے مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قدشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارا، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا اور ذکر امام رضا علیہ السلام کا ثواب مرحومہ آل زہرا بنت شیر علی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے۔